اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اختر نواز ہے اور میں پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کا منتخب چیئرمین آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ میرے کابینہ کے دوست، میرے جنرل سیکرٹری حاجی ثواب گل خان، ضلع ثوابی کے پریزیڈنٹ فلی امین خان، ضلع چار سدہ کے اور پشاور ڈویژن کے سینئر نئے صدر حاجی عارف اللہ جان صاحب، میرے ضلع مردان کے پریزیڈنٹ حاجی لال بہادر خان، جانزیب خان، اور میرے اور بھی ساتھی سلیم خان جو ہمارے کے پی کے جنرل سیکرٹری ہیں فائنانس کے۔ تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے، ہمارے کچھ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہم گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری جو برادری ہے، کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگوں کا یہی پیشہ تھا جو ہمیں ورثے میں ملا ہے، ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کے جو موجودہ صورتحال، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے، انفلیشن کس حد اور کس طریقے سے بڑھ رہی ہے، کوئی کسی کا پرسان حال پوچھنے والا نہیں ہے۔ غریب لوگ، ہمارے جیسے اور آپ جیسے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ 5,000 یا 50,000 لوگ پاکستان میں شاید خوش ہوں گے، لیکن یہ جو نام نہاد 25 کروڑ ہمارا نام بار بار لیا جاتا رہے، یہ سب ہم زبوں حالی کا شکار ہیں، اور ان سب باتوں کے آپ خود گواہ ہیں۔ کوئی بھی چیز، کسی چیز کا بھی کنٹرول نہیں ہے۔ ابھی چینی آپ کے سامنے 200 روپے کے اوپر بک رہی ہے۔ نہ اس ملک میں قحط پڑا ہے، نہ کوئی سیلاب آیا ہوا ہے، نہ کوئی آسمانی نہ گہانی آفت آئی ہوئی ہے، اور خواہ 200 روپے یا 200 سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح پچھلے 1 مہینے میں یہ جو ہمارے نگران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 2 دفعہ انہوں نے ہماری پیٹرولیم پروڈکٹ میں اضافہ کیا، تقریباً 40 روپے، جو آپ سب کو معلوم ہے۔ عالمی منڈی میں دن بدن پیٹرولیم پروڈکٹ کی ریٹ گر رہی ہے، اور بدقسمتی سے پاکستان میں روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ باقی ہمارا حالت کہ ہم نے کروڑوں روپے کی پلاٹوں پہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے ایک آؤٹ لیٹ بنائی ہے، پیٹرول پمپ جس کو بولتے ہیں۔ ہم نے اس پمپ میں تقریباً 5-6 خاندانوں کو روزگار دیا ہوا ہے۔ 5-6 خاندان ہمارے ساتھ ہر پمپ میں منسلک ہیں، اور بادشاہ وقت کا فرمان ہے کہ ایک مزدور کی دیہاڑی یا اس کی تنخواہ کم از کم 32,000 ہونی چاہیے، اس کو بھی ہم فالو کر رہے ہیں۔ پاکستان کے FBR کے جتنے ٹیکس ہیں، جو نام آپ سب کو معلوم ہے، وہ سب ہم پہ لاگو ہے، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور ٹیکس جو اس کو ویل ٹیکس بولتے ہیں، اردو میں یا پشتو میں اس کو مالداری کا ٹیکس بولتے ہیں۔ ہم سے کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ لوگ مالدار ہیں یا غریب ہیں، لیکن وہ ویل ٹیکس بھی ہمارے یہ سب بھائی ادا کر رہے ہیں، اپنی پراپرٹی کی وجہ سے، اپنی پمپ کی وجہ سے۔ اس بیکار حکومت نے ہمارا وہ انٹرسٹ ریٹ جو تھا، وہ بھی 30-32% تک پہنچا دیا، جو آپ سب لوگوں کے علم میں۔ تو آپ بتائیں کہ کوئی بھی چھوٹا سا کاروبار اگر کرنا چاہتا ہے، تو پہلے تو زمانے میں لوگ بینکوں سے پیسہ لیتے تھے، زرعی قرضہ لیتے تھے، اور اس پہ اپنا وہ ابھی 30-35% پہ اگر کسی کو قرضہ مل جائے، تو آپ لوگ مجھے بتائیں، سمجھائیں کہ اس پیسوں پہ بندہ کون سا ایسا کام کرے گا جو اس کے لیے بھی کمائے اور ہماری بچوں کی بھی روزی اس میں پڑ سکے۔ تو یہ تو ہمارے ملک کا حال ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ پچھلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے کہ یہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے، اس کا کام تھا۔ PDM والے عمران کو برا بلا، ابھی نگران والے PDM کو برا بلا، اور کوئی بلا ہمارے سر پر مسلط ہو گئی تو وہ نگران کو برا بلا کہے گا۔ بھائی یہ ٹوپی ڈرامہ، یہ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ لوگ تو سب ملے ہوئے ہیں۔ واقعی آپ لوگ سب چور اور ڈاکو تھے،
جنہوں نے اس قوم کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور ہماری غریب کی یہی حالت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب ہماری پروڈکٹ 100-120 روپے کا لیٹر ہوا کرتی تھی، یہ وہی کمیشن ہے 3 روپے جس پہ ہم 10 سال پہلے کام کر رہے تھے، آج بھی اب اسی حساب سے ہمارے کو مل رہا ہے۔ حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ یہ بجلی کا بل اٹھا کے دیکھ لیں، اتنے وہ عقل والے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس پہ ایک خانے میں لکھا ہے انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس تو میرے بھائی وہ ہوتا ہے جو بندہ کماتا ہے اس پہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ بجلی تو میں کنزیومر ہوں، میں استعمال کر رہا ہوں، اس پہ انکم ٹیکس لگانے کی یہ کس بدبخت نے اس خانے میں انکم ٹیکس لگایا؟ کوئی اور نام لگ رہے تھے۔ 1000 روپے کے بل کے اوپر 10,000 کا ٹیکس لگایا۔ 15 دن سے لوگ چیخ رہے، پکار رہے، سارے پاکستان کا شٹر ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں مرو ڈوبو سمندر میں چھلانگ لگاؤ، نہیں ہو سکتا۔ IMF سے ہماری کمٹمنٹ ہے۔ تو بھائی یہ میرا جو مارجن ہے 10 سال پہلے والا 3 روپے، یہ بھی IMF سے کمٹمنٹ ہے، یا میں اپنا فریاد IMF کے ساتھ لے کے جاؤں IMF کے پاس کہ بھائی میرا مارجن تھوڑا بڑھا دے، میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہی حال ہے ہمارے ملک کا۔ ہمارے سے افغانستان 100 دفعہ بہتر ہے آج۔ نہ اس پہ IMF کا 1 روپے کا قرضہ ہے، اس کے اپنے پیسے منجمد ہوئے امریکہ میں اور یورپی ممالک میں، لیکن ادھر لوگ خوشحال ہے۔ 73 روپے کا لیٹر ہے ادھر، اور میرے ملک میں 120 روپے کا 118 روپے کا لیٹر ہے۔ شرم آنی چاہیے ہمارے کو۔ 300، یہ ہمارا حال ہے۔ یہ ملک کے خدا داد ہے، اور یہ کلمے کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہمیں وہ ہمارے وجود میں آتا۔ بھائی یہ مشرکوں کی حکومت ہے یا کافروں کی حکومت ہے، یہ تو مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ جو اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنا جیب بھرتے ہے، غریب کا کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے پمپ پہ میرے ساتھ 7-8 خاندان بھی ہیں۔ میں پمپ بند کرنے والا ہوں، میں نہیں چلا سکتا، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ میرا گزارا نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں، آپ کا اس میں تنخواہ پہ گزارا نہیں ہو رہا تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ میرا اپنا پمپ ہے، اپنا پلاٹ ہے، اپنے پیسوں سے بنایا ہوا ہے، اگر میرا اس پہ گزارا نہیں چل رہا ہے تو ظاہری بات ہے مجھے اس کو بند کرنا پڑے گا، اور میں کب تک چلاؤں گا نقصان پہ؟ تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہمارا پشاور اور بردان ڈویژن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے سارے ڈویژنوں کے لوگوں نے، صدور نے، DI خان سے لے کے چترال تک اپنے اپنے ڈویژنوں میں اسی طرح کے بیانات دیے ہوئے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہی ہماری رویداد تھی جو آپ کے سامنے پیش کی کہ بھائی جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ اپنے مطالبات بھی بنائیں کہ آپ حکومت وقت سے کیا مطالبات ہیں؟ مطالبات ہمارے حکومت وقت سے یہ ہے کہ کم از کم ہماری اس وقت جو ہماری کرنسی کی پوزیشن ہے، جو ہمارے ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، کم از کم ہمیں 5% کمیشن مارجن چاہیے۔ 5% یہ ایسا ہوگا کہ اس پہ ہم بس تھوڑا روٹی کھا سکیں گے۔ بینکوں کے پیسے، لوگوں کے پیسے ادھار لے لے کر تھک گئے، اور 3 روپے 3.5 روپے ہمارا کمیشن پڑ رہا ہے پر لیٹر۔ سارے ابھی ہماری ٹینک لاریاں پشاور سے بھرتی ہے، تو اس 1 مہینے میں میرے خیال میں 2 دفعہ انہوں نے اپنے کرایہ بڑھائی ہے، کرایہ۔ سر آپ اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کریں کہ 1 لیٹر پر ابھی آپ کو 3 روپے مارجن کے حساب سے منافع مل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ 5 روپے ہو جائے یا 5%؟ 5% بھائی 5% ہو جائے تو 5% کا جو روپے میں اگر آپ اس کو کریں تو کتنا؟ 15 روپے آئے گا پر لیٹر، 15 روپے پر لیٹر آئے گا۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ پچھلے 10 سالوں سے، پچھلے حکومت PDM کی جو تھی ان کے ساتھ ہماری مذاکرات ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں 2 روپے 64 پیسے کا لالچ دیا، اور ہمیں بتایا کہ یہ بتدریج سٹیپ بائی سٹیپ جس کو بولتے ہم آپ لوگوں کے مارجن میں اضافہ کرتے رہیں گے، ایک دم یہ نہیں کر سکتے۔ سر یہ بھی بتائیے کہ ساتھ میں حکومت
का ये भी दावा है कि ज़्यादातर पेट्रोल पंप जो है वो गैर कानूनी तौर पर है और उसमें ईरानी तेल फरोख्त होता है। यही वजह है कि जो पेट्रोलियम की एसोसिएशन या पेट्रोलियम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पाकिस्तान के लिए मुनाफे के बजाय नुकसान का बायस बन रहे हैं, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से तेल वो बरामद करते हैं। तो जो मेरा बुनियादी सवाल है तो वो ये है कि क्या बाकी ईरानी जो लोग कारोबार करते हैं गैर कानूनी तेल बरामद करने का, यही वजह है कि आपको इन्हीं वजह से आपको मार्जिन ज़्यादा नहीं दिया जा रहा हुकूमत की जानिब से, और ये जो आप कह रहे हैं कि इतने सारे लोग इससे वाबस्ता है तो हुकूमत इसलिए उनका बढ़ावा नहीं कर रही। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया भाई साहब। ये हमारा जो मुतालबा है, ये हमारे ये गैर कानूनी जो एजेंसियाँ आपके इधर चारसदे बाज़ार में, चौक में, दुकानों पे लोगों ने पटलियाँ बनाई हुई हैं, मशीन दे रात को अंदर करते हैं, दिन को ऊपर बाहर खींचता है, शाम को शटर बंद करके चला जाता है। पंप वाले का ये सिस्टम है कि हमारी सुबह से एक दिन शुरू होती है, रात को हमारी दूसरी दिन शुरू होती है। रात को हमारी दूसरी दिन शुरू हो जाती है क्योंकि हमारा दिन रात 24 घंटे सर्विस है। मेरे ज़िले में, मेरे इलाके में एक एक पंप पे 2-2 लोग हमारे, 3-3 लोग हमारे कत्ल हुए डकैतियों की वजह से, गुर्बत की वजह से, इन नाइंसाफियों की वजह से। ये दुकानदार, हम इस पे इसको डबा स्टेशन हमारी ज़ुबान में बोलते हैं कि ये डबा स्टेशन है, ये गैर कानूनी है। मैंने खुद हाई कोर्ट से इनको इलीगल इंस्टॉलेशन ऑफ मिनी पेट्रोल पंप डिक्लेयर कर दिया है। अभी इम्प्लीमेंटेशन तो मेरे काम नहीं है, मैंने तो अदालत से उनको गैर कानूनी तस्वुर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अभी इम्प्लीमेंटेशन तो किसी का काम है, अभी उनको चाहिए। इम्प्लीमेंट ये नहीं करते लोग, बता लेते हैं उन लोगों से, बता लेके उसको छोड़ देते हैं। बाकी आपने ईरानी पेट्रोल की बात की तो इस पे भी हुकूमत को डूब मरना चाहिए कि सरहदातों पे ईरानी तेल पहुंचा कौन रहा है। ये तो मेरी पंप वाली की जिम्मेदारी नहीं है। बॉर्डर पे ये जो लोग कहते हैं कि हम आपके बॉर्डरों के मुहाफिज है, वो किधर गए मुहाफिज? उनको रोक ले ताकि आपका टैक्स बच जाए, आप इलीगल तरीके। और भाई कौन सा, ये तो अमेरिका की खौफ है। आप लोग सहाफ़ी, आपको खूब पता होगा कि ईरान में पेट्रोल कितने का है, 10 रुपए पर लीटर। आज पाकिस्तानी 10 रुपए लीटर है ईरान में। अगर ये कुल्लम कुल्ला इजाज़त दे दे तो पाकिस्तान में आज तेल 50 रुपए लीटर भी मिल सकता है, 40 रुपए अगर ये लेवी वगैरह और ये अपने टैक्स भी लगा दे। अमेरिका बहादुर को कौन आंखें दिखाएगा भाई? पंप वाला जाएगा उसके पास। आपके तो किचन के भी फैसले IMF करता है, तो बॉर्डर आपका काम खोलेगा। और ये जो स्मगलिंग है इसकी तो फोर्स है, ये एंटी नारकोटिक्स, और ये किधर गए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां, उसको बंद कर लेना तो हमारा भी कारोबार चलेगा और हुकूमत का भी खसारा नहीं होगा। ये तो मेरा काम नहीं है। सर, अदालत के अलावा इस ईरानी पेट्रोलियम का जो मसनूआत है या जो छोटी दुकानों की आपने बात की, तो आपने किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो पेट्रोलियम की है उसमें कोई शिकायत दर्ज कर दी है? नहीं सर। या मतलब आपका काबीना जो है मुताल्लिका जो आपका महकमा बनता है जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ये जो 15% की 5% की बात है, तो ये वहाँ तक पहुँचाई है नहीं? बिल्कुल जी, अखबारों में हमने दिए, आपकी तवज्जो से आज फिर पहुँचा रहे हैं। कल डी खान में, बनू में, टांग में, डेरा में, 8 तारीख को क्वाट में, ये सब लोग, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये आपको सुनने में मिलेगी। जिधर भी आपकी बिरादरी के लोग हैं आप उससे पूछ सकते हैं। लेकिन आपने अच्छा ये ईरानी, मेरे भाई आप ज़रा गौर फरमाए, ईरान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने पैरों पे खड़ा है। ये हमने उसका नाम ईरानी पेट्रोल रखा है। ईरानी पेट्रोल अगर पाकिस्तान में अवेलेबल हो गया डीजल, तो कोई बंदा और पाकिस्तान का मसनूआत इस्तेमाल ही नहीं करेगा। ये खुद साख्ता GP4 हम एक प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं, बहुत सस्ता, मिट्टी के तेल से भी कमज़ोर एक तेल है, GP4 नाम है उसका, ये ज़रा ज़हन में रखे। और केरोसिन ऑयल। अच्छा, ये टैंक लारियाँ बच्चे और लड़के उसके पीछे भागते हैं, उसके नोज़ल से या उसके वाल से लीटर 2 लीटर वो ड्रम में डालते, तो उसके पास एक ड्रम होता है, पेट्रोल भी इसमें डालते हैं, डीजल भी इसमें डालते हैं, केरोसिन भी इसमें डालते हैं। शाम को एक व्यापारी आ जाते हैं, उससे वो ख़रीद लेता है। उसके गोदाम है पेशावर में, उसको गोदाम बोलते हैं, गोदाम में जाता है वो तेल। और फिर ये जो गली कूचियों में जो आप ईरानी जिसका नाम दिया हुआ है, ये वहीं से बढ़ते, ये ईरान से नहीं आते, ये तारू जबा में और पेशावर रिंग रोड भरा पड़ा है।
پشاور رنگ روڈ میں اگر کوئی کہتے کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو مجھے ساتھ لے لے، میں 100 اس کو گودام بتاؤں گا کہ یہ دروازہ جو بند ہے یہ کھول کے ذرا دیکھو 2 گاڑیاں بھی بھر رہی ہوگی۔ تو یہ ایرانی تیل نہیں ہے، یہ ایرانی لوگ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے، یہ خود ساختہ، یہ الا بلا جمع کر کے اس سے تیل بناتے اور اس کا ایران بدنام کرتے۔ میرا آخری سوال ہے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی احتجاج کیا تھا، کبھی آپ اپنے مطالبے کے منظور کیے جو 5% کا کمیشن بنتا ہے، کیا مستقبل میں آپ کا ابھی جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے پوری دنیا میں احتجاج کی کوئی کال دیں گے آپ؟ بالکل، میں بحیثیت چیئرمین کے PK اپنے سارے ڈویژنوں صدور کے سارے مشورے اکٹھے کر کے پھر ہمارا ایک گرینڈ انشاءاللہ اسی ہفتے میں ہمارا ایک گرینڈ اجلاس ہوگا۔ پھر ہمارے ساتھ جنوبی پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر اور یہ جو ہمارا پوٹوہار کا ریجن ہے، یہ سارے لوگ ہم مل کے پھر اسلام آباد میں ہمارے ایک بہت بڑے کنونشن کا ارادہ ہے۔ اس میں ہمارے سارے لوگ جو مختلف صوبوں کے وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، لیکن ہماری مطالبے میں ادھر 4 سے آپ لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ اسٹوڈنٹ لائف سے میں اسی پالیٹکس میں لگا ہوا ہوں اور میں اپنے کالج میں یونیورسٹی میں بھی پریزیڈنٹ تھا، کئی بار تھا، تو یہ احتجاج کی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ احتجاج یہ ہے کہ میں کل سے اپنے سارے پمپوں پہ، میرے صوبے میں جتنے پیٹرول پمپ ہے اس پہ میں آپ کو ہر پمپ پہ ایک بینر آویزہ نظر آئے گا جس پہ ہمارے مطالبات لکھے ہوں گے انشاءاللہ کل سے، اور یا زیادہ سے زیادہ دور افتادہ جو علاقے اس میں پرسوں سے میں ابھی اپنی آپ کے سامنے صدور کو ہدایت کر دوں گا، تو ہمارے مطالبات ہر پمپ پہ آویزہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم کالی پٹیاں باندھیں گے اپنے ہاتھوں پہ، اپنے سیل مینوں کے، اپنے ادارے میں ہمارے ساتھ جو بھی کام منسلک ہے انشاءاللہ اس کا۔ اور آخری ہمارا اگر مطالبہ حل نہ ہوا تو یہ سراج الحق صاحب تو گپ لگا رہے کہ میں پہیہ جام کروں، سراج الحق صاحب پہیہ جام نہیں کر سکتے، پہیہ میں جام کروں گا انشاءاللہ، آپ کو دکھا کے دوں گا کہ پہیہ کس طرح جام ہوتا ہے۔ میں ایک اعلان کروں گا 4 میں انشاءاللہ ایک پمپ آپ کو کھلا نہیں ملے گا۔ یہ میرا شہر گبرو بیٹھا ہوا ہے 4 کا، یہ میرا ثوابی کا ہے، یہ میرے مردان کا ہے۔ اگر میں بڑی مجبوری میں یہ اعلان کروں گا کہ میں پہیہ جام کر رہا ہوں یا میں ہڑتال کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تکلیف براہ راست عوام کو ہے۔ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ حکومت کے کان پہ جو بھی نہیں رینکے گی، یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ بھی ہمارے عوام کو تکلیف ہوگی، لیکن لاتوں کے بوت باتوں سے تو نہیں جانتے۔ سر یہ چیئرمین صاحب یہی بات میں کر رہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے 5% وہ رکھی جائے تو یہ اس میں ظاہر ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ ہم نے 306 پہ لیٹر رکھے پیٹرول کے، ہم اس کو 320 کر دیتے ہیں اور وہ بھی عوام سے وصول کر کے آپ کو دے سکتے ہیں، یعنی وہ کون سا فارمولہ ہے جس سے قیمتیں بھی مزید نہ بڑھیں اور آپ کو اپنا مارجن بھی ملے؟ بہترین سوال آپ نے کر دیا۔ اس سے پہلے آپ کو میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ فی لیٹر حکومت کو کتنا ابھی جا رہا ہے مارجن، میرا مارجن کتنا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ایک اور محکمہ ہے، اس کو ہماری زبان میں OMC ہم بولتے ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز۔ تو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہمارا اور حکومت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ جو اوگرا کی ریٹ بڑھتی ہے تو یہ OMC والے بٹھا دیتے ہیں اور حکومت اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ OMC والے اس کو بھی کچھ نوالا منہ میں دے دیتے ہیں، پیسوں میں، روپوں میں نہیں، پیسوں میں، 2 پیسے 10 پیسے 12 پیسے سے اربوں روپے بنتے ہیں، اربوں۔ تو کچھ اس کے منہ میں نوالا ڈالتے، کچھ اس کے منہ میں ڈالتے اور اپنا ادھر کرتے تھے۔ میرے خیال میں ابھی میں ایکچوئل فگر تو نہیں بتا سکتا، ایسے زمانہ پر پیٹرول کی حکومت تسمر پیسے روانی ہاں 60 روپے تو لیوی میں سیدھا 60 روپے تو جو جس طرح آپ کو معلوم ہے پر لیٹر لیوی میں حکومت کو جا رہی ہے 60 روپے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹیکس ہے جو ٹیکس کے مد میں میرے خیال میں اس پہ وہ بھی 60-70 روپے تک بنیں گے۔ تو ہم نے کب یہ کہا ہے کہ عوام کے گلے پہ چھری پہرا کے ہمارا کمیشن بڑھا دو۔ ہم خدمتگار ہیں، ہم 24 آور سروس دے رہے ہیں، گرم ٹھنڈا پانی ہے، ہمارے پاس سٹاف روم ہے، ہمارے پاس لیڈیز کا جینٹس کا ایئر کنڈیشن کمرے ہیں، ہمارے باتھ روم چیک لوگ کرتے ہیں، ہمارے روزانہ آفیسر آتے ہیں، ہمارے پیمانے چیک کرتے ہیں۔ تو ہمارا حصہ 3 روپے
اور نااہل حکومت کا حصہ 150 روپے پر لیٹر، اور اس کا جو خالہ زاد ہے اس کے منہ میں بھی وہ 40-50 روپے ٹھونس دیتا ہے. تو ہم نے کب کہے کہ ہمارے عوام پہ گلے پہ چھری پہرا دو؟ ہم کہتے اپنا جو ہے اس پہ 2 روپے چھوڑ دو، جو تو کہہ رہے 100-150 روپے اس پہ 2-3 ہمارے پہ رحم کرو، ہمارے کاروبار پہ، ہمارے بچوں پہ رحم فرمائے. تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اسی سوال جواب کے لیے حاضر ہوا تھا. ہمارے اس ہفتے میں ہماری ساری کوارڈینیشن پوری ہو جائے گی، پھر ہم اس ڈیڈ لائن دیں گے حکومت کو. اس وقت تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو میں سراج الحق صاحب کی طرح یا کسی اور لیڈر کی طرح بات نہیں کرتا. انشاءاللہ میں اگر میرے میں دم ہے اور میں واقعی چیئرمین ہوں، ان لوگوں کا منتخب ہوں، تو میں پہیا جام کے دکھاؤں گا حکومت کو، چاہے اس میں کچھ بھی ہو. انشاءاللہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، آپ لوگوں کو شکریہ. تھوڑا میرا جو 4 صدے کا میں کیوں اس کے میزبان ہے، یہ ان کی بھی 2-4 باتیں. اور میں آپ ذرا تھوڑا ڈیٹا ہمیں دے دیں کہ خیبر پختونخوا میں کتنے پیٹرول پمپس ہیں اور یہ کتنے لیٹر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تقریباً چترال سے لے کر ڈی خان تک تقریباً 2400 یا 2600 تقریباً 2500 پیٹرول پمپ ہے لیگل. انلیگل کی میں بات نہیں کر رہا کیونکہ میں اس کا کچھ ہوں نہیں، میں چیئرمین ہوں لیگل پمپوں کا. تو 2500 آپ سمجھ لیں پیٹرول پمپ ہے. اور ہمارے پشاور ڈپو کا جو چھوٹا سا ڈپو ہے، اس کی روزانہ سیل تقریباً 40 لاکھ لیٹر پر ڈے اس کی کنزمپشن ہے. اس کے ساتھ ہمارا سیالہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا فقیر آباد ہے، ادھر سے بھی تیل آتے ہیں، کوٹلہ جام سے آتے ہیں، کراچی سے، اور 2-4 ڈپو اور ہیں. لیکن صرف پشاور ڈپو کا ہمارا ایوریج سیل جو ہے 40 لاکھ لیٹر پر ڈے. اچھا، یہ پہلے جب مہنگائی نہیں تھی، پیٹرول کی قیمت سستی تھی، تو یہ پہلے کتنے کنزمپشن ہوا تھی اور آج کتنا ہو رہا ہے؟ تھوڑا فرق آیا یا نہیں؟ پہلے اس کے ڈبل تھا، پہلا کنزمپشن اس کے ڈبل تھا. ابھی لوگوں نے، میں نے جس طرح اجی صاحب کو بتایا کہ لوگوں نے بچت شروع کی ہے، موٹر کار کے بجائے موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہیں، اور 2-4 بندے گاؤں میں مل کے قصبے میں وہ اکٹھے پشاور آتے ہیں، ایک ہی گاڑی میں آتے ہیں، 2-4 گاڑیاں وہ کڑی کر کے ہمارا وہ رزق پہ لات مار رہے ہیں، کیونکہ گاڑیاں نہیں چلے گی تو ہمارا رزق کیسے چلے گا. ہاں، تو کنزمپشن آپ کی بات درست ہے، بہت کم ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے. مجبوری والی گاڑی جس میں مریض ہے، جس میں ایمرجنسی ہے، جس میں کوئی واقعہ ہے، جو عدالت جا رہا ہے، جو بڑی ضروری ایئرپورٹ جا رہا ہے، وہی بندہ گاڑی استعمال کر رہے ہیں. باقی سب رشکو اور چینچی اور تیز رفتار سے کام لے رہے ہیں. اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ 2 منٹ میرا جو یہ میزبان ہے حاجی عارف اللہ جان حاجی صاحب، اس کی بھی 4 باتیں، اور ہمارے جو 4 صدے کے، کیونکہ ڈویژن ہمارا مردان اور ثوابی کا ایک ہی ہے، تو یہ میرے ساتھ ثوابی کے صدر بیٹھے ہوئے 2-4 لفظ یہ بھی ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه د دې خپل ټولو ضلعو مشرانو شکریه ادا کوم چې دوی په شارټ نوټس باندې زمونږ د ضلعې ته رالل او مونږ ته مسایل یوازې مونږ ته نو ټولو ته ضلعو ته ونو مونږ یو ریکویسټ وکړو چې یاره مونږ هم د دې ضلعو دپاره څه شی غواړو. نو انشاءالله خو ته تفصیلي دوی ووې، خو دوی ډېره شکریه ادا کوم، بیا هم ادا کوم چې دوی زموږ د ضلعې ته رالل او زموږ یې دا اختلافي چې کوم زموږ دغه هغه یې ختمه کړه. د دوی په راتګ باندې نور زموږ هم دغه مطالبې دي کومې چې وکړه، او 4 باندې زموږ چې کومې څونه دغه دي هغه د بیان د 4 کې مثال هم دغه شی دی چې دغه زموږ د کمیشن باره ده، د ډیپوټیشن باره کې ډیپوټیشن باره کې ما اوس څه ډي صاحب له لیټر ورکړی، میں سر جی دا آن ریکارڈ دے میں دا ڈبا سٹیشن کے مونږ د دې ملګرتیا نه کوو. ورته مې په ګوته وښودل مې تحصیل نه بار وزستا چې را دننه کېږي پیټرول پمپ جوړ دي، یو ډبې لګولي په مین روډونو باندې، لہذا مونږ سره مهرباني وکړئ دا راته ختم کړي. زه لکونه روپۍ ټیکس ورکوم، دې ټیکس نشته، بس یو ټینکی پیدا کړي، یو نوزل پیدا کړي. تاسو په خپله د دې ښار باشندګان یې، زما د تشریح سوال نه پیدا کېږي. زما 3 پمپه دلته کې اوریجنل دي، دې خوا د GTR پمپه غیر قانوني، دا ډي سي ګان پیروزي، دا ای سي ګان پیروزي. ما ته په خپله سوال کړی، درخواست مې ورکړی.
نو د پټیشن خلاف مونږ یې کوټ کې مرټ کړی اوس الحمدلله هغوی دغه رټ مونږ چیلنج کړی مونږ په توهین عدالت کې او په دې افسرانو چېرې تاسو مونږ رټ شوي وو هغوی به تاسو عمل درآمد نه کوئ نو د ډیر اسماعیل خان نه شی را روان شو نو مونږ نور به څه ووایو تاسو به د هر څه باندې ښه پوهیږئ زه کوم اکثر عام خلک دا ګیله لري چې کله پټرول او قیمتونه زیات شي جی نو دا سم د ماښامه چې کوم دی پټرول پمپونه بند شي او بیا چې کله سهار شي نو بیا هغه پټرول پمپ دا یو ګیله د پټرول پمپ ډېر ښایسته سوال دی که بچي ته به ترې خبر وکړم زما په چارزې ضلع کې د منصور خان پمپ دی د هغه ډیلی کنزمشن مثال 90,000 لیټر دی او هغه ته بل او دی چې د اریړ ګرانې د 10,000 لیټر آن ریکارډ میلو شوي سوچ کوه خلک وي پمپ تیل پټي پمپ څه له پټي ما له خو ما کمیشن دی باغې لګېم دا دروغ دي شل وار د اے سی ګان راغلي چاپې واجب ډیپونه مو ته ښودي دي خو د خلکو چې کومه نظریه ده هغې ته دروغ نه وي ټیک ده شته پکې خو داسې نشته زما خو باندې چاردې غټ پمپ دی لوی دې کې لوی پمپ دی په موټر په خو لګي چې د هغه 90,000 لیټر پر ډے سیل دی هغه د کپنې تیرو دي او هغه د په لاسټ کې چې راغله 10,000 لیټر میلو دی آن ریکارډ دی جی دوی چې زیاتېږي د 22 نه بل لس ورځې دې مخکې هلته نه کیپ ولګي کراچۍ د 22 نه موږ باندې کیپینګ ولګي نور کوي ته بس 2,000 لیټر دا چې ته راوړې په دې به ته کاري څونه ورکړې او اوس هم کیپ لګېدلی اوس بیا سیوا کېږي لا موږ ته پته تاسو ته نشته هغې کیپ لګولی دی موږ د ډیپو کې پیسې جمع دي تیل نه مطلب دا چې هغه لکه کنټرول کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زمان فضل امین دی او د صوابي پټرولیم ریټ اسوسییشن صوابه ډسټرکټ د کوم پریزیډنټ څنګه چې اول خو تاسو ټول چا سره پریس کلب بولو چې کوم مشکور یو مونږ چې تاسو زموږ دا خبرې واورېدې او انشاءالله چې زموږ دا خبرې زموږ دا ډیمانډ چې کوم نه به تاسو په میډیا کې چې کوم نه هایلایټ کوئ چیرمین صاحب ټولې خبرې خلاصې کړې او خبره دا ده چې نن نه 2-3 کاله مخکې چې کوم نه نو دا پټرول ډیزل تاسو ټول ته په 150-140 نه سیوا نو هغه وخت زموږ سیل به چې کوم نه چې فرض که 5,000 لیټر ډیلی وو نو اوس چې 310 روپۍ لیټر شي نو زموږ چې کوم نه هغه چې کوم نه نیم چې کوم نه نو 2,000 لاله او د هغې په مقابله کې زموږ چې کوم خرچې دي نو هغه چې کوم دی هر یو بجلی ته وګورئ یا هر څوک خبر دی د نور د یوټیلیټیز چې کوم دي د هغې نه ټول خلک خبر دی هغه چې کوم دی نو ټول آلموسټ ډبل شو او زموږ کمیشن چې کوم دی نو حق په خپل ځای دی نو موږ چې څنګه چیرمین صاحب ووایي چې یاره موږ خو د چیرمین صاحب د آرډر پابند یو چې کله هم دی اعلان وکړو چې یاره بس چې کوم دی نور زموږ نه کېږي نو بس زموږ هړتال به چې کوم دی به انشاءالله په سالم کې بي کېږي نه بلکې سالم ملک په سطح به چې کوم دی انشاءالله زموږ د هړتال او انشاءالله چې موږ به بھرپور تعاون چې کوم دی کې کوو انشاءالله. مهرباني